السلام علیکم۔ اردو جہان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مہنگائی ہے کہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، جبکہ آمدنی کے ذرائع ہی محدود ہیں۔ ایسے میں تنخواہ دار طبقے کے لیے پورے مہینے کا بجٹ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن گزارا تو بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے۔ بجلی، گیس کے بل اور مہینے کا سودا، یہ وہ اخراجات ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں۔ بجلی اور گیس کے کم استعمال سے ان کے بل تو کم کیے جا سکتے ہیں، مگر ماہانہ راشن کے بل کو کم کرنا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ ناممکن نہیں، ہم خود بعض اوقات حد سے زیادہ خریداری کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے دوسرے اخراجات پورے کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ اس لیے صرف حالات کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ پہلے آپ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا آپ منصوبہ بندی کے تحت خرچ کرتی ہیں؟ اگر جواب انکار میں ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے معاشی حالات اتنے خراب نہیں جتنے آپ کی ناسمجھی نے بگاڑ دیے ہیں۔ اس لیے آپ کو تھوڑی سمجھداری کی ضرورت ہے۔ ایسی اشیاء کو اپنی خریداری کی فہرست سے نکال دیجیے جن کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ مہینے کا سودا خریدنے کے لیے گھر سے نکلیں تو ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ غیر ضروری چیزیں نہ خریدیں۔ خریداری کرنے سے پہلے کیا آپ ان اشیاء کی فہرست بناتی ہیں جو آپ خریدنا چاہتی ہیں؟ اگر نہیں تو آئندہ سے ایک تفصیلی فہرست بنائیں جس میں چھوٹی بڑی تمام چیزوں کے نام لکھیں۔ جو چیز جتنی خریدنی ہے ان کی تعداد یا مقدار بھی لکھیں۔ ساتھ ہی تمام چیزوں کی اندازے سے قیمت بھی درج کریں۔ اس سے آپ کو اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے خریداری کرنے میں آسانی رہے گی۔ اگر آپ بلا سوچے سمجھے اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے بجائے اپنی فہرست کے مطابق خریداری کریں گی تو آپ کے بجٹ سے باہر ہونے کے امکان نہ ہونے کا برابر ہوگا۔ یہ بھی کریں کہ جیسے جیسے آپ خریداری کرتے جائیں ویسے ویسے ان چیزوں کی قیمت کا حساب بھی کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 10 چیزیں خریدی ہیں تو حساب کریں کہ آپ نے کتنے تک کی خریداری کر لی۔ آپ کے موبائل فون میں کیلکولیٹر ہوگا، اسے استعمال کریں اور جو آئٹم خریدیں اس کی قیمت اس میں جمع کرتی چلی جائیں۔ اگر آپ چیزوں کو کیلکولیٹ کرتی جائیں گی تو کبھی بھی بجٹ سے باہر نہیں نکلیں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے ضرورت کا سامان خریدنے کے بعد خواہ کتنی سستی چیز کیوں نہ ملے ہرگز نہ خریدیں۔ دکاندار جو چیزیں دکھائے دیکھ لیں، بھاؤ معلوم کر لیں، لیکن ضرورت نہ ہو تو نہ خریدیں۔ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ مہینے بھر کا راشن خریدنے میں جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیں۔ سپر اسٹور جانے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کریں جب آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو، مثلاً بچوں کو اسکول سے واپس لانا، گھر واپس آ کر کھانا پکانا وغیرہ۔ اگر گھر کا کوئی مرد لاتا ہے تو یہ سب سے بہترین بات ہے، مگر مجبوراً آپ ساتھ جاتی ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ مارکیٹ جائیں تو رش کا وقت نہ ہو، گھر کا کوئی فرد آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ پورے مہینے کا راشن خریدنا ہے، اس لیے آپ کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ تبدیلی بہت ضروری ہے۔ کیا آپ ایک ہی مارکیٹ یا سپر اسٹور سے خریداری کرتے ہیں؟ کیا آپ ہر بار ایک ہی طرح کی کمپنی کی چیزیں خریدتے ہیں؟ بہت سے مرد خواتین یہی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی مارکیٹ، ایک ہی دکان سے سارا سودا خرید لاتے ہیں، پھر ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹس مثلاً صابن، سرف، گھی، تیل، شیمپو وغیرہ خریدتے ہیں اور ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ انسان یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے، اس لیے زندگی میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ اس تبدیلی کا آغاز آپ مہینے کا راشن خریدنے سے کیجیے۔ خریداری کی دوسری مارکیٹ، دکان یا سپر اسٹور کا بھی چکر لگائیں۔ وہاں جا کر دیکھیں، ممکن ہے وہاں چیزیں سستی ہوں یا پھر اسی قیمت میں آپ کو بہتر چیز مل جائے۔ ہو سکتا ہے وہاں قیمت میں کم چیز ملے اور آپ کے بجٹ پر اچھا اثر پڑے۔ بعض چیزوں کا متبادل تلاش کرنے میں بھی کافی بچت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل مٹن اور بیف کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، اس لیے فہرست میں مٹن بیف کم کر کے اس کی جگہ چکن کو دے دیں، بجٹ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ محدود خریداری کریں۔ مہینے کے سودے کی فہرست بناتے وقت اس بات کا خاص دھیان رہے کہ اس فہرست میں صرف اتنی تعداد مقدار میں چیزیں شامل ہوں جو صرف ایک مہینے کے لیے کافی ہوں۔ راشن خریدتے وقت توازن اختیار کریں۔ کچھ خواتین مہینے میں ایک ہی بار آٹا، گھی، تیل، دالیں اور چاول وغیرہ اتنی مقدار میں خرید لیتی ہیں کہ بعض اوقات 2 مہینے کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس مہینے کا بجٹ بگڑ جاتا ہے اور پیسوں کی کمی جیسے مسائل گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ راشن ایک مہینے کے حساب سے خریدیں، مہینے کے آخر میں بچ جانے والی چیزوں کا جائزہ لیں، پھر اس لحاظ سے اگلے مہینے کی فہرست بنائیں۔
البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زائد مقدار میں بعض چیزیں خریدنے سے بجٹ آؤٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ زیادہ سامان منگوا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات جو کہ ہے، ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ چادر تھوڑی چھوٹی ہے تو پاؤں سمیٹ لیں، کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے۔ کسی کو دیکھ کر چیز خرید لینا یا بنا ضروری کوئی چیز خرید لینا آپ کو مہینے کے آخر تک انتہائی تنگ کرے گا۔ مہنگائی ہمیشہ رہے گی، مزید بڑھے گی۔ مہنگائی کو کم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے آپ اپنی انکم کے ذرائع بڑھا لیں، مہنگائی کم ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے اور مزید بڑھے گی۔ مہنگائی صدیوں سے بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر روزانہ کے 10 روپے کما رہے ہیں تو ہمت کر کے 12 روپے کمانا شروع کر دیجئے، آپ کو مہنگائی محسوس ہی نہ ہوگی۔ شکریہ۔